بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دوستو؟ سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی تاریخ کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، تو بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سلاجقۂ روم۔ اس خاندان کا بانی سلیمان بن قتلمش تھا۔ قتلمش تغرل بیگ کے سرداروں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی اور بالآخر 456 ہجری میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائے کوچک میں چلا آیا اور 1470 ہجری میں نائسا پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 477 ہجری میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی صلیبی جنگ میں سلاجقۂ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 490 ہجری میں نائسا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا اور اس کے ساتھ ایشیائے کوچک کے مغربی حصے میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس علاقہ پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیائے کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ الغرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ روم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن کلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایہ تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنایا۔ 578 ہجری میں کلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین کیخسرو اول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کے جانشین عزاء الدین کیکاؤس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا۔ عزاء الدین کیکاؤس اور اس کے بعد علاء الدین کیقباد کا دور حکومت شان و شکوہ کے لحاظ سے سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، لیکن غیاث الدین کیخسرو ثانی ہی کے عہد 636 تا 644 ہجری سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جو پھر نہ رکا۔ اس دوران میں تاتاری طوفان ایشیائے کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا۔ آخر کار 641 ہجری میں کوز اواخ کی جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تاتاری چلے گئے، لیکن 643 ہجری میں کیخسرو ثانی کی وفات پر جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی تو تاتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اس درمیان میں ایک لڑکا مر گیا اور تخت کے دعوے دار بقیہ 2 لڑکے عزاء الدین اور رکن الدین رہ گئے۔ ہلاکو نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا، مغربی صوبے عزاء الدین کیکاؤس ثانی کو اور مشرقی رکن الدین کلیج ارسلان رابع کو دے دیے، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی تھی اور سلاطین سلجوق کا عدل و نصب انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ تاتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کے رہے سہے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد عمرا نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں اور ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تاتاریوں نے بارہا ان خود سر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے اور 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمے کے قریب ایشیائے کوچک میں سارد خان، کروسی، ایدین، تکا، حمید، کرمیان، کستمونی اور منتشا کی خود سر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ تیسری قسط کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔